شریعہ نو پورا فرما میرا مالک ساڑی لکھاں دعاواں دی ایک ہی دعا ساڑے زمانے دے حقیقی وارث بقیت اللہ العظم امین مرتجز امین ذوالفقار 40 گھراں دے وارث تجلد ظہور فرما امام علیہ السلام دے ظہور پر نور نال دنیا نو منور روشن فرما میرا مالک ساڑیاں اکھاں نہ ساڑیاں اکھاں بلکہ ساڑے کردار نو اس قابل بنا جو امام علیہ السلام دی زیارت تو مشرف ہو سکیں تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اللہم صلی علی صادق امام فرمائندے جڑا بندہ خلوص نیت نال ساڑی ذات تے درود پڑھ دے ان دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات دی تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ دی کائنات وچ واحد ورد ایسا ہے ذکر صلوات جڑا فرش زمین تے بہ کے مجلس شبیر وچ بہ کے تسی تے میں اسی سارے کلے نہیں پڑھ دے بلکہ خالق لم یزل بھی ساڑے نال شریک ہوندا ہے عظیم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام سادات و مومنین دے مرحومین دی بخشش واسطے درجات دی بلندی واسطے ملت جعفریہ دے شہداء دے درجات دی بلندی واسطے اور ایسے مومنین دے واسطے جنہ دا پچھے فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں تمام دے درجات دی بلندی واسطے واجباً ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برعظمت قرآن بلند صلوات اللہم صلی علی الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ الصلاة والسلام على رسوله الكريم اشرف الانبیاء والمرسلین وعن عبد المعید الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد رسول دی ذات بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اما بعد قال حسین بن علی فی شان مسلم بن عقیل بسم اللہ الرحمن الرحیم قد ارسلت علیکم افضل اہل بیتی وسکتی ناری حیدری اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے تھوڑا ٹور آیا حسنین کریمین دا پاک نانا اپنی بارگاہ قبول فرماوے عشرہ محرم الحرام دی آج الحمدللہ پنجویں مجلس ہے دعائے خلاق عالم تھوڑا ٹور آیا سادات و مومنین دا خرچ اخراجات اے صفِ عذاب اچھائی قبول و منظور فرماوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس بندے پڑھ لیا وہ بندہ مسلمان ہے اور دائرہ اسلام میں جو داخل ہو گیا جدو کلمہ بندے پڑھ لیا پھر وہ مسلمان ہے چاہے ہے شیعہ مسلمان چاہے ہے اہل سنت مسلمان چاہے ہے دیوبندی مسلمان چاہے ہے بریلوی مسلمان چاہے ہے اہل تشیع مسلمان یاد رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا بندہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں مومن ادو بن سی جدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے بعد علی ولی اللہ دا اقرار کرسی میں پوری شیعہ قوم دی طرفوں حلفاً اور قسماں آکھن واسطے تیار ہاں کہ اس خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید جنت دا وعدہ مسلمان نال نہیں کیتا مومن نال کیتا ہے
اس خالق لم یزل کا ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے جڑا چل رہا ہے. تھوڑا جتنا ساؤنڈ اج خراب ہے بھائی اس کو ٹھیک کر، اگر تیری توجہ اس پاسے ہے تو ساؤنڈ والے بھائی ادھر میرے ال توجہ کر، انہوں تھوڑا سیٹ کر، ڈبل آواز آ رہی ہے. صلوات پڑھ لو معصوم دی ذات بلند آواز نال. اللہم صلی علی محمد و آلہ. امام حسین ابن علی علیہ السلام نے چونکہ کل شہادت پڑھی گئی جناب سرکار مسلم بن عقیل دی، اور یہ ایسی ہستیاں جنہ دے فضائل بہت گھٹ پڑے جاندے ہیں، لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام خود بھی اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد و شامل ہیں. تو پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک کسے معصوم نے زندگی کوئی ایسا کم نہیں کیتا جڑا اپنی ذات واسطے ہوئے، ہر وہ کام کیتا ہے جڑا ذات خدا واسطے ہوئے. تو اسے ہستی دے متعلق ایک بندے آ کے رسالت ماب دے کول آیا، دیکھ کیا دے مولا یہ جڑا تواڈے نانے فرمایا ہے ساڈا پہلا بھی محمد، ساڈا درمیان والا بھی محمد، ساڈا آخر والا بھی محمد، مولا رولا نہ مک جاوے آ. اگر تواڈا نانا فرما دے وے اساں سارے دے سارے محمد دے بجائے اساں سارے دے سارے علی ہیں تے مولا پریشانی ختم نہ ہو ونجے آ. کائنات دیاں خوشیاں معصوم دے چہرے دا طواف کیتا. سرکار فرمایا غدیر تو لے کے اج تک لوگاں کولو ایک علی برداشت نہیں پیا ہوندا، اسی 14 علی کیویں برداشت ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حیدری علی بندہ امام صادق علیہ السلام کو لایا، دیکھ کیا دے مولا یہ تواڈے نانے فرمائے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، اسی سارے دے سارے محمد ہے. مولا سمجھ نہیں آئی. معصوم نے سمجھایا کہ یار اس طریقے نال ساڈے نانے دا فرمان ہے. فرمایا سمجھ آئی ہے؟ یاد ہے مولا نہیں سمجھ آئی. معصوم نے پھر سمجھایا کہ ساڈے نانے دے آکھن دا یہ مطلب ہے. فرمایا ہن سمجھ آئی ہے؟ یاد ہے مولا کوئی کک سمجھ نہیں آئی. معصوم فرمایا قرآن پڑھدا رہندا ہے. آدھا ہے مولا پڑھدا رہندا. سرکار فرمایا قرآن پاک چاہ کے گہنا، قرآن چاہ کے ناطق قرآن نو، ناطق دے قرآن دے سامنے آ کے رکھا، سامت قرآن نو چاہ کے. معصوم نے فرمایا قرآن کھول. قرآن جو کھولا اس معصوم فرمایا یہ پہلے سرے تے کیڑی آیت ہے، کیڑی سورہ ہے؟ آیت ہے سورہ الحمد. معصوم فرمایا اس تو اگلی کیڑی سورہ ہے؟ آدھا ہے سورہ بقرہ ہے. معصوم فرمایا تھوڑے ور کے اگے کر، ایک کیڑی سورت ہے؟ آدھا ہے سورہ یوسف ہے. معصوم فرمایا اگے چل، ایک کیڑی ہے؟ آدھا ہے مولا سورہ والضحیٰ ہے، سورہ شمس ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ جن ہے، سورہ نوح ہے، سورہ عمران ہے. معصوم فرمایا ہون قرآن بند کر، ایک ہی شے ہے. آدھا ہے مولا قرآن ہے. معصوم فرمایا اگر اساں وکھرے بیٹھے ہوئیے، کوئی محمد بندا ہے، کوئی علی بندا ہے، کوئی حسن بندا ہے، کوئی حسین بندا ہے، کٹھے بیٹھے ہوئیے اسی 14 محمد بندا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جس ہستی دا تھوڑا جتنا میں تعارف کرانا چاہتا، امام حسین علیہ السلام نے چونکہ مارکہ کربلا واسطے اس خالق لم یزل نے نور چنے. مارکہ کربلا واسطے اس خالق لم یزل نے نور دا انتخاب کیتا. یاد رکھے امام حسین علیہ السلام نے جڑا خط لکھے نا کوفے والے پاسے، اس دی پہلی سطر تے لکھ کے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد ارسلت علیکم، میں تواڈی طرف اس نو بھیج رہا افضل اہل بیتی، جڑا میری اہل بیت چوں افضل ہے. اور اگلا جملہ مولا فرما رہے ہیں وَأَفْضَلَ أَهْلَ بَيْتِي وَسَكَّتِي، مولا فرما رہے ہیں میں تواڈی طرف اس نو بھیج رہا جیڑا نہ صرف میری اہل بیت چوں افضل ہے بلکہ میں حسین دا اعتماد ہے. یاد رکھے اللہ نے مارکہ کربلا واسطے نور چونے، اللہ دے انتخاب نو حسین آ دینا، حسین دے انتخاب نو مسلم بن عقیل آ دینا. اور بہت زیادہ مولا نو خط آ رہے ہیں کوفہ والے دے،
دیکھو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سیاسی پس منظر ہے جڑے امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے اور مدینہ تو مولا مکہ آئے، پھر حج نہ پڑیا، پھر مولا کربلا گئے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاسی پس منظر ہے جس نو سمجھن دی ضرورت ہے. فقط کربلا رومن دا نام نہیں بلکہ اس مقصد نو اور اس مشن نو سمجھن دا نام کربلا ہے. تو مولا نے سرکار مسلم بن عقیل نو بھیجیا کوفہ. سب تو پہلا جڑا میزبان ہے سرکار مسلم بن عقیل دا کوفہ دے وچ وہ جناب ہانی بن عروہ ہے. اور پہلے ہی دن انہاں ممبر لوایا، مسجد کوفہ دے ممبر دے اتے اعلان کروایا کہ امام حسین علیہ السلام نو تساں خط لکھیں. امام علیہ السلام نے اپنا سفیر مسلم بن عقیل نو بنا کے بھیجے. تو سرکار مسلم بن عقیل جڑا آ کے تعارف کرائے، سب تو پہلے سرکار مسلم بن عقیل نے اس خالق لم یزل دا تعارف شروع کیتا. وہ مسکرا کے سرکار مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. سرکار مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں کوفہ والو یاد رکھے حمد ہے اس خالق دی جس نے محمد اور علی نو خل کیتا تاکہ اپنی ذات دی پہچان کروا سکے. ایویں نہیں خل کیتا بلکہ محمد اور علی نو دیکھو پہلے خدا دی تعریف، پھر محمد مصطفیٰ دی تعریف، پھر امیر کائنات دی تعریف، آہستہ آہستہ لے کے پھر امام حسین ابن علی تک لے کے کہ کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے محمد اور علی نو خلق ہی اسے وجہ تو کیتا ہے تاکہ اپنی پہچان زمانے تے کروا سکے. اور مولا دوسرا جملہ فرمایا یاد رکھے اس محمد اور علی دے اللہ نے اپنے نور دے دو حصے کیتے. ایک نور دا حصہ سرکار عبداللہ دی پیشانی چ رکھیا، وہ نور منتقل ہویا محمد مصطفیٰ دی پیشانی چ. دوسرا نور دا حصہ سرکار ابو طالب دی پیشانی چ رکھا جڑا علی ابن ابی طالب دے صلب وچ منتقل ہویا. سرکار مسلم مسکرا کے پہ فرمیندن جڑا نور اللہ نے عرش تے جدا کر کے دو حصیاں جو تقسیم کیتا ہے اللہ نے حسین دی شکل چاہ کے اسے نور نو پھر کٹھا کر دیتا. چونکہ امام علی علیہ السلام چونکہ امام حسین دے متعلق فرمان ہے کہ اگر کسی نے 1.25 لاکھ نبیاں نو ویکھنا ہوئے تو فقط امام حسین دے چہرے دی زیارت کرے. یا علی یار میں نے دوویں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان ختم قرآن آ رہے حیدری. مولا فرما رہے ہیں تسی نور بھڑی زندگی نو چھوڑ کے کفر والے رستے تے ٹر پے ہو. کسے بندے آکھیا سرکار تعارف کروایا جے تھے تے بندے چونکہ سیاست اس قسم دی کیتی گئی ہے جویں امیر کائنات علی ابن ابی طالب نو جداں مسجد کوفہ چ ضرب لگی نا تے شام وچ اطلاع گئی بھئی علی ابن ابی طالب قتل ہو گئے. امیر کائنات تو ضرب لگ گئی. امیر شام نے اتھے ماحول اس قسم دا بنایا ہویا ہے جو بندے حیران ہو کے ایک بے کو پوچھ دیاں ہیں علی بھی نماز پڑھتا ہے. اس قسم دا ماحول بنایا گیا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاست اور سیاسی پس منظر ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جداں اپنا سفر شروع کیتا مسلم بن عقیل آ گئے کوفہ تو سرکار نے جڑا پہلا خطبہ دیتا تو سرکار نے فرمایا اوے تسی میں حیران ہاں تہاڈی زندگی تو تسی کیسے لوگ ہو تسی نور بھری زندگی نو چھوڑ کے کفر والے پاسے ٹر پے ہو. اوے تساں اس تے آکھے لگ گئے ہو جڑا کتیاں دیاں لڑائیاں کرا کے خوش ہوندا ہے. تسی اس یزید دے پیچھے لگ گئے ہو. تسی اس دے پیچھے لگ گئے ہے جڑا ہر قسم دی شراب پینا اپنے واسطے جائز سمجھدا ہے. مسلم بن عقیل فرمیندے جڑا ہر قسم دی شراب پیوے جڑا کتیاں دیاں لڑائیاں کرا کے خوش ہووے اونے یزید آدن جڑا ملائکہ چ رہے اونے شبیر آدن.
آکھنا دا پیا نا کہ وارث کعبہ حسین ابن علی ہے. یہ کیسی جگہ ہے؟ بیت اللہ تو محفوظ ہی نہیں. جتھے نواس رسول محفوظ نہیں اتنے عام بندہ کیوں محفوظ؟ آج نوں روکنا چاہتا ہی بیسیکلی یزید کہتا ہے کہ مسلمان آج نہ پڑھیں کپڑے پا کے احرام لہا کے لوگ اپنے گھر جائیں. اور دیکھو کیسی دانش بھری ہے جو کہ امام فقط تھوڑا ساڈا امام نہیں پوری کائنات کا امام ہوندا ہے. اور معصوم بہتر جاندا ہے کہ لوگاں دے ارادے کیا ہیں. تو معصوم علیہ السلام نے احرام بدے احرام بن کے امام حسین علیہ السلام نے اج پڑھن کا ارادہ کیا. اچھا یہ احرام کا ٹرٹنا کیا چیز ہے؟ تھوڑے چہرہ تو پتہ لگتا پیا کہ بالکل نویں گل تھوڑے سامنے آئی. احرام کا ٹرٹنا کیا ہے؟ آج ہی طواف کر رہی ہے کعبہ کا اس کے متعلق حکم ہے کہ صرف اگے سفر کیا جائے اس طریقے نال اگر چلتا ہویا قدم آجی پیچھے رکھ دے یہ چلتا ہویا قدم آجی اگر پیچھے رکھ دے اس کو آخیا جاتا ہے کہ احرام ٹوٹ گیا. پھر طواف نہیں ہویا لہذا تھوڑا عمرہ اور حج نہیں ہو سکتا. جدو مولا نے امر الہی دے نال اس دے ارادے نو سمجھا بندیاں نو مولا ویکھیا کہ لوگ صحابیت کی شکل میرے قاتلاں دی شکل بیت اللہ چ موجود ہیں. حسین ابن علی نے اپنا وددا ہویا قدم پیچھے ہٹا کے وددا ہویا قدم پیچھے ہٹا کے پھر سنو اگے وددا ہویا قدم حسین ابن علی نے اپنا اگے وددا ہویا قدم پیچھے رکھ کے احرام تروڑ کے اللہ دا حج بچا لیا. باقی مخلوق حج پڑھتی رہی. امام علیہ السلام نے فرمایا اگر حسین حج نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں پورے مسلمان تو حج پڑھ سکتے ہیں نا. سارے حاجیاں نے حج مکمل کیتا. میں آدھا کیا عظمت امام حسین علیہ السلام دی جہندا ہٹدا ہویا قدم اللہ دا حج بچا لوے. رب جانے حسین دا وددا ہویا قدم کیڑی کیڑی شے بچا لے. ایک قدم پیچھے ہٹا کے امام علیہ السلام نے اللہ دا حج بچا لیا. لوگ حیران ہو گئے جڑے قاتل آئے ہیں سمجھ تو بالا تارو ہو گئے تو یہ کی ہو گیا ہمارے ذہن صحیح جو امام حسین علیہ السلام جد کرے سن میں تو حج پڑھنے ہی پڑھنا کیونکہ عباس ابن علی نال ہے محمد حنفیہ نال ہے سجاد بن حسین ہاشمی نال ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے وقت کی نزاکت میں سمجھیا مولا نے احرام توڑ دیتے. مولا نے فرمایا کوئی حق نہیں اور بیت اللہ نے بھی محفوظ کیتا اور اللہ دے حج نو بھی محفوظ کیتا. یہ ارادہ یہ امر یہ اللہ دی مشیت دے مالک ہے. جیویں چاہیں تے جداں چاہیں اے اللہ دی مشیت تے حکم چلا سکتے. اے راہب جیسے مسرسد پتر حسین ابن علی انجے نہیں عطا کر دیتا کہ اللہ دے دین وچ حصہ ہے حسین ابن علی دا. سرکار مسلم نبی بہت بڑا ایک پیغام کوفہ دے لوگوں نے دیتا. اور جب خطبہ مکایا تے لوگ چل پے سنت کھڑا ہوا ہوں کہ جی خطبہ دے رہی ہے تے پورا کوفہ جڑا بیعت کر لے سی امام حسین ابن علی دی جلدی کرو مؤذن نو آکھو اذاناں دیو. بندہ نال کھڑا ہی ہوا گیا جے اذان دا وقت ہی نہیں ہویا وہ آ کے وقت ہویا یا نہیں ہویا جلدی کرو اذان دیو. انہاں اذان دیوڑی شروع کی تھی تے بندے ٹر پئے نماز والے پاسے. امام حسین ابن علی دے فقیر مسکرا کے فرمایا اے کوفہ دے لوگو وہ کیڑی نماز ہے جڑی حسین نو کنڈ کر کے پڑھتے پئے ہو؟ نماز تے وہ ہے کہ جڑی وارث کعبہ دے پیچھے پڑھی جائے اور حکم امام دے نال پڑھی جائے. یہ مشیت ہے یہ امر ہے. اور اس دین دے وچ بہت قربانیاں ہیں سردیاں دین دے خرچہ ہویا ہے سرکار ابو طالب دا سرکار ابو طالب دی اولاد دا دین دے اوتے خرچ ہویا ہے حسین ابن علی دا حسین ابن علی دی اولاد دا.
تسی پہ ونجو ایک دی زامن میں پوندیاں رو کے پئی آدھی ہے سجاد ہو سی تھوڑے بعد امام اون دے زامن تسی پہ جاؤ تے کاغذ قلم لکھ لیا میں لکھ دیندیاں جی میں غازی نو اکھے سے چپ کر کے کرے سی تو اکھے سے خیمے لا تا خیمے لے سی تو اکھے سے خیمے پٹ کے انتا پٹے سی جوانوں مادمیوں بی بی عالیہ دے مشورے فرمایا جلدی کرو تیاری کرو تساں مدینے ونجنا ہے حکم امام ای قدمہ دے جھڑ کے پیا دن مولا تساں کتھاں ویسو امام فرمایا میں اکبر دی برات لے کے کربلا فرمائندے مولا کتھوں دا قانون ہے بھتریجے دی شادی ہووے تے چاچا وطن تے فرمایا میرا امر ہے میرا حکم ہے روندے ہوئے محمد انبیاء مدینے ٹر گئے مسلم بن عقیل جی مولا جڑے چھوٹی اولاد والے اس جملے تے ہائی کر دے جاؤ تیاری کرو تساں کوفہ ونجنا ہے تے کلا نہیں ونجنا جوڑی نو نال لا کے ونجنا میں بسم اللہ کراں اس دین آل محمد دے مشن وچے جڑا سب تو زیادہ حصہ ہے او میری لاہور دی ملکہ سین دے بی بی دے 6 پوتر امام حسین دے مشن تے کربلا قربان ہوئے دو باقی دے نال گاڑی کوفہ آ گئے دو کربلا شہید ہوئے جڑے دو بچ گئے مادمیوں جداں انہاں قیام نو بھال آئیے تے تسبیح دا جویں دانا ٹرٹدا ہے کوئی دانا کدائیں کوئی کدائیں دو ماں تو نکڑے جنہاں ڈڈیندے ڈڈیندے اے علی دی دھی تواڈے شہر لاہور آ گئی ہے کوشش کرے اج ملکہ لاہور دے پڑھن والا تو فقط پڑھ سکتا ہے آنسواں دی خیرات مسافر شام خود ادا کرتے ہیں فرمایا ٹھیک ہے میرا سردار اندر آئے غازی دی بہن میرے امام دا حکم ہے کوفہ ونجنا ہے تے کلا نہیں جوڑی نو نال لا کے ونجنا ہے دوجی دفعہ جو مسلم اندر آئے نا ماتمیوں کی حالت ہے والنا چ کنگھی بیٹھی کریں دیئے جناب رقیہ کنگھی زمین تے ڈھے پئیے تے رو کے پئی آدھی مسلم جس دن دی تیرے گھر چاہیاں کئی شے منگیے فرمیندے نہیں آدھی یہ منگ دی آج بھی کوئی شے نہ صرف گزارش اتنی ہے جڑا میرا وڈا پوترے اے چولا پا بھی سکدا ہے اے چولا لہا بھی سکدا ہے جڑا میرا چھوٹا پوترے نہ چولا پا سکدا ہے نہ لہا سکدا ہے میں گلاں پہ کردے ہیں معصومہ اور سردار جو فاطمہ بنت مسلم منہ تے پٹیندی ہوئی اندر آئیے تے رو رو کے بیٹھی آدھی اماں میرے بھراواں نو رج رج کے مل انہاں ہن جیندا واپس نہیں ولنا بی بی ڈے کے آدھی یو جیاں گلاں نہیں کریندیاں میرا بچڑا رو کے بھئی آدھی اماں اے جیندے ولے نا پھوپھی زینب وال کھول کے رویا اڈے ڈیکھ ماما حسین ودا روندا ہے اماں فضا دے وال کھلے ہوئے نا بحکم امام من کے ماتمیوں جناب مسلم کوفہ آئے 18,000 بندے نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کی تھی ابن زیاد ملعون تخت آیا اعلان کروایا مسلم دی بیعت روڑ دیو ورنہ میں قتل کرے ساں جوانوں ماتمیوں تیسرے دن صبح دی نماز 700 بندے پڑھی ظہر اثر دی نماز 300 بندے پڑھی تو وڈا درد جملہ کوئی نہیں ذاکر جڑا میں تواڈے سامنے پڑھا جوانوں مادمیوں مغرب عشاء پڑھ کے مسلم پچھاں ڈو ڈٹھا ہے تے ایک ہانی تے 2 پوترے کھڑے آئے عورتاں مرد مسجد دے گیٹ تے آوے نا اشارہ کرے نا حسین دے وکیل نو چھوڑ کے ٹر پوے نا اندازہ کرو اس غربت دا شاہ جی پردیس ہے کلا نہیں جوڑی نالے وطن دورے جوان راو ماتمی رول دے گلی دی نکر جو مڑین چھوٹے سیدہ ہاتھ چھٹ گیا ہے بابا میں تھک پیاں حسین دا وکیل مٹی تے بیٹھے دعاں بچنا نوحان نہ لائے سامنے دروازہ کھلے 70-75 سال دی ضعیف عورت سامنے گلی چ نگاہ پئیے دیکھ کے آدھی مسافر ہیں اللہ دے نا دے دسا تیرا گھر کوئی نہیں
مسلم دی آواز پہ آندی مائی اگر میرا گھر ہووے رات دے اس ویلے تیرے بوئے تے بہ کے نہ رواں کون ہے میں بھول دیاں یا حسین دا وکیل ہے اندر لگا حالات تبدیل ہو گئے اندر گنائیے مختصر کھانے تو بعد پیا دیے ترے بستر بچھائے نا بسم اللہ مسلم تا ابسام تا وڈے پوتر نو سما تا چھوٹے نو سما اور جوان لو ماتمیو مسلم دیا تلیاں زمین تے لگی ہے نا رو رو کے بیٹھیا دن مائی مالک جو تمہیں اجازت ضروری آئی اگر تیری اجازت ہوئے آسا تریے پیو پوتر آج کٹھے سمدے آیا ہو سکتا ہے آج میری آخری رات ہوئے میری جوڑی چھوٹی ہے جوان نومات بھی ہو مختصر حصہ عبادت مکمل ہویا صبح دی نماز دا ویلے توا دا پوتر گھر آئے مسلم دے رومن دی آواز کرنا دے آئیے آدھا ظالم دے کیا دے اماں ساڑے گھر رومن دی آواز کیسی ہے توا دی آواز بیان دی نا کہندے اگو نہ چاہمیں حسین دا وکیل ساڑے گھر ٹکا ہویا ہے اے کمینہ دوڑ دو یا ابن زیاد دے کول آئے دے کیا دے شہر دے باہر ناکہ بندی کرائیے انعام دے حسین دا وکیل ساڑے گھر موجود ہے اور جوانو ایک آزار بندے دا دستہ بھیجایا دے مسلم نو پکڑ کے گھنا ہو ایک جلادا کے دروازے تلات ماریے دے کیا دے مسلم باہرہ نہیں تا ساندر داخلو سو آیا نہ کرے سو او جوانو ماتمیو حسین دا وکیل زرعی پیندہ آیا تلواری چھیندہ آیا جوڑی نو یہاں نہ لیندہ آیا توا دی آواز بیان دی ہاشمی روندے تا نہیں رو رو کے بیٹھیا دن میں کڈان رواں انہ دی ماں نال ہویا انہ دیا بھیڑا نال ہونا میں کدے نہ رواں جوانو مادمیوں پہلا حملہ کیتا 300 بندہ مارا فوج دوڑ پئی ایک ظالم ابن زیاد دے کولا گیا دے بے بندے دے بے فوج دے ابن زیاد دے آیا نوے آندی 1000 بندے کولوں ایک نہیں مارا ویندہ آدھائیو ظالمہ تخت بہنا اور بات ہے ہاشمیاں نال جنگ کرنا اور بات ہے جدہ حملے تو فارغ ہوندہ ہے متھا نال دیوار دے وانج لگ دے مدینے دو موئی کر گیا دے مولا حسین ایک غازی میرے نال ہویا ایک اکبر میرے نال ہویا میں کلا نہ مریواں ماتمیوں مختصر کرنا پکڑ لیا لیا ایک ظالم وار گیتا ہے جڑا مسلم دے ہون دے لگ گیا اچھا وین کر کے پیادہ ہے کوئی ہے جڑا تسے نو پانی دے 7 سال نہ بچہ سیڈی کتاب لکھ دینا پانی دا جام جا کے گھنا ہے مسلموں دے برابر پانی گھن گیا ہے ہون ڈالا خون پیالے جایا حسین دے وکیل پیتا نہیں دیوار دے بھی چھوڑیا بچے دی آواز بیان دیے پیالے آواز مسلم آدھے نہیں ہو میرا سونا بیٹا میں پانی نہ پیندہ میرا سنیا یاد رکھیں 12 محرم ہو سیا دیگر دا ٹائم ہو سیا اسے گلی چوں زینبہ گزر سیا جدہ حالیہ گزرے ہونو آکھیں وکیل پیادہ بھی میں تسا مریندہ ریا سین میں پانی نہیں پیتا جوانوں مادمیوں کنڈ پچھے ہاتھ بان لینے دربار جگہ نائنا آدھے مینو سلام کر جو میں امیرہ مسلم آدھن میں تیرے تے بھی لانت کردہ جیتن امیر بنا جائے میں اس تے بھی لانت کردہ میں جاہی کو امیر زینب دویر
پاسے نال آواز آئیے بسم اللہ او میرے حسین دا وکیل جوانو دارو لمارا دی چھت گے نائنا 140 سیڑھی بلندئی ادھے منزل سوک دے حسین رو کے بیا دن ہائے غریبی عباس فرمائندن مولا کیڑا دکھ یاد آیا فرمائندن عباس تیم برداشت نہیں کرنا فرمائندن میں بھی تالی دا پترا امام فرمائندن میری انگلی دے درمان دیکھا او جوان او جڑا غازی ڈٹھائے مسلم نوے ظالم مرند بینا آواز آندھی مولا کوئی غریب جن مرند بینا فرمائندن اور کوئی نہیں چاچے جایا مسلم او جوان او آواز رو گیا دن مولا میری بھین لٹیں دی بھئی ہے اجازت دے مینو عمر محمد نال کوفہ پہنچا غازی کے کرے سے فرمائندن تلے پکی سڑک ہے میں جھولی بڑا باشا امام فرمائندن غازی یہ منظر ڈٹھے ذرا بازار دی گلی جڑے کا آبازو ڈٹھے مادمی اور رو گیا دے مولا کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے جیڑی جھولی بڑائی ودی ہے رو رو کے بیٹھی ہے لیا مادی جھولی حاضر رہی او جوانوں مادمیوں توڑے سے شہر دے باہر سڑک دے کہیں غریب پردیسی دی لاش پئی ہوئے مادمیوں کے گھر سو بول کے جواب دے لوگ آکسن یار کوئی پردیسی مار گیا ہے 4 پائی گھنا ہو میں نو ممبر حسین دی قسم دو مسلم دی لاش زمین دے آئی ہے 4 حرامی آدن رسیاں گھنا ہو انہا مسلم دے پیر چے رسیاں پائیاں کہیں ویلے ہوں گلی کہیں ویلے ہوں بازار او جوانو جڑے لاش ویندی ہے جوڑی نال ودی بھج دی ہے تائیوں تمہیں بیادم میں ہوں مظلوم دعویٰ کیا پڑھدا تے جیندی لاش بازار پھرائی گئی لٹکا کے سر دروازے تے پورے شہر چید منائی گئے جوانوں 12 محرم عیدی گرد ویلا سجاد جو آئین چاچے مسلم دے سارت امام دے نگاہ بھئی ہے سجاد دی آواز بیان دیے چاچا مسلم میرا سلام ہوئی او جوانوں مادمیوں مسلم جواب نہیں دیتا سجاد فرمائندن چاچا ناراض ہے آدن میں ناراض تے کوئی نہ ایکے گل جواب دے کیوں گھننا ہے زینبا او بازار دے ویچ میں کون داشتوں دے ندا دی مکن سال ویندی